جو مشرک لوگ قیامت کے آنے کا انکار کرتے تھے اور اس کو جھٹلانے کی نیت سے آپس میں طرح طرح کے سوالات کیا کرتے تھے، یہاں اللہ تعالیٰ ان سوالات کا جواب اور ان کی حقیقت بیان فرما کر ان کی تردید کرتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں کس بارے میں سوالات کر رہے ہیں، یعنی کس چیز کے متعلق پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ کیا قیامت کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے، یعنی ہولناک اور بری خبر ہے اور روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ قتادہ اور ابن زید رحمہم اللہ نے اس نبأ عظیم یعنی بہت بڑی خبر سے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا مراد لیا ہے، مگر مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مراد ہے، لیکن پہلی بات یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہی صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا مراد ہے۔ پھر اس آیت الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ لوگ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، میں جس اختلاف کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس بارے میں دو مختلف محاذوں پر ہیں۔ ایک تو اس کو مانتے ہیں کہ وہ ہو کر رہے گی، اور دوسرے اس کو نہیں مانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان منکرین قیامت کو دھمکاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یقیناً ان کو اس کی حقیقت بہت جلد معلوم ہو جائے گی، بہت جلد تو کیا بلکہ ابھی معلوم ہو جائے گی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت سخت دھمکی اور وعید سنائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی عجیب و غریب مخلوقات کی باریکیاں بتلا کر اپنی عظیم الشان قدرت کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں، جن سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں بغیر کسی نمونہ کے اول یعنی پہلی مرتبہ پیدا کر سکتے ہیں تو کیا ان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور بچھونا نہیں بنایا، یعنی تمام مخلوق کے لیے اس کو ہموار کر کے نہیں بچھا دیا، اس طرح کہ وہ تمہارے آگے پست اور فرمانبردار ہے، بغیر کسی ہلنے جلنے کے خاموشی کے ساتھ جمی ہوئی پڑی ہے، اور پہاڑوں کو اس کی میخیں بنایا ہے، یعنی ان کو اس کی میخیں بنا کر اس میں گاڑ دیا ہے تاکہ وہ ان سے جمی اور تھمی رہے، اور پہلے کی طرح ہلے جلے نہیں اور اپنے اوپر بسی ہوئی مخلوق کو پریشان نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم نے تم کو جوڑا جوڑا بنا کر پیدا کیا ہے، یعنی نر و مادہ اور مرد و عورت، جو آپس میں ایک دوسرے سے متمتع یعنی لطف اندوز ہو کر اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اور اس طرح ان کی نسل بڑھتی رہتی ہے۔ جیسے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا الآیات، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے خود تمہیں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اللہ نے اپنی مہربانی سے تم میں آپس میں محبت اور رحم ڈال دیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو حرکت کے کٹ جانے کا سبب بنایا تاکہ آرام اور اطمینان حاصل کر لو اور دن بھر کی تھکان، کسل اور ماندگی دور ہو جائے۔ اسی معنی کی ایک اور آیت سورہ فرقان میں گزر چکی ہے۔ رات کو ہم نے لباس بنایا کہ اس کا اندھیرا اور سیاہی سب لوگوں پر چھا جاتی ہے، جیسے اور جگہ ارشاد فرمایا کہ واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ ڈھک لے۔ عرب شاعر بھی اپنے شعروں میں رات کو لباس کہتے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ رات سکون کا باعث بن جاتی ہے، اور برخلاف رات کے دن کو ہم نے روشن اجالے والا اور اندھیرے بغیر کا بنایا تاکہ تم کام دھندا اس میں کر سکو، جا آ سکو، بیوپار تجارت لین دین کر سکو اور اپنی روزیاں اور رزق حاصل کر سکو۔ اور ہم نے جہاں تمہیں رہنے سہنے کو زمین بنا دی، وہاں ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے جو بڑے لمبے چوڑے مضبوط پختہ عمدہ اور زینت والے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں ہیروں کی طرح چمکتے ہوئے ستارے لگ رہے ہیں، بعض چلتے پھرتے رہتے ہیں اور بعض ایک جگہ قائم ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ہم نے سورج کو چمکتا چراغ بنایا جو تمام جہان کو روشن کر دیتا ہے، ہر چیز کو جگمگا دیتا ہے اور دنیا کو منور کر دیتا ہے۔ اور دیکھو کہ ہم نے پانی کی بھری بدلیوں یعنی بادلوں سے بکثرت پانی برسایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہوائیں چلتی ہیں، ادھر سے ادھر بادلوں کو لے جاتی ہیں، اور پھر ان بادلوں سے خوب بارش برستی ہے اور زمین کو سیراب کرتی ہے۔ اور بھی بہت سے مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ معصرات سے مراد بعضوں نے تو ہوا لی ہے اور بعضوں نے بادل جو ایک ایک قطرہ برابر برساتے رہتے ہیں۔
مرأتن معصرتن عرب میں اس عورت کو کہتے ہیں جس کے حیض کا زمانہ بالکل قریب آ گیا ہو لیکن اب تک حیض جاری نہ ہوا ہو۔ حسن اور قتادہ رحمہم اللہ نے فرمایا ہے معصرات سے مراد آسمان ہے، لیکن یہ قول غریب ہے۔ سب سے زیادہ ظاہر قول یہ ہے کہ مراد اس سے بادل ہیں، جیسی اور جگہ ہے اللہ الذی یرسل الریاح الآیات، یعنی اللہ تعالی ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو بادلوں کو ابھارتی ہیں اور انہیں پروردگار کی منشا کے مطابق آسمان پر پھیلا دیتی ہیں اور انہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے درمیان سے پانی نکلتا ہے۔ سجاجن کے معنی خوب لگاتار بہنے کے ہیں، جو بکثرت بہ رہا ہو اور خوب برس رہا ہو۔ اس آیت میں بھی مراد یہی ہے کہ پانی ابر سے بکثرت برابر بے روک برستا ہی رہتا ہے، واللہ اعلم۔ پھر ہم اس پانی سے جو پاک و صاف بابرکت نفع بخش ہے اناج اور دانے پیدا کرتے ہیں جو انسان حیوان سب کے کھانے میں آتے ہیں، اور سبزیاں اگاتے ہیں جو تر و تازہ کھائی جاتی ہیں، اور اناج کھلیان میں رکھا جاتا ہے پھر کھایا جاتا ہے، اور باغات اس پانی سے پھلتے پھولتے ہیں اور قسم قسم کے ذائقوں، رنگوں، خوشبوؤں والے میوے اور پھل پھول ان سے پیدا ہوتے ہیں، گو کہ زمین کے ایک ہی ٹکڑے پر وہ ملے جلے ہیں۔ الفافن کے معنی جمع کے ہیں، اور جگہ ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ الآیات، یعنی زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملے جلے ہیں، اور انگور کے درخت ہیں، بعض شاخدار بعض بغیر زیادہ شاخوں کے، اور وہ سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، اور ہم ایک سے ایک کو میوے میں زیادہ کرتے ہیں، یقیناً عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔